بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم فارسی کا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 3، اور اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے مرکب کی کتنی قسمیں ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہوا کے دم پر منہ سے جو چیز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں، اور یہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بامعنی ہوتے ہیں اور ایک بے معنی ہوتے ہیں۔ بامعنی جو ہوں گے اسے موضوع کہتے ہیں۔ پھر یہ بامعنی بات کبھی تو نکلتی ہے اکیلی اور کبھی نکلتی ہے کثیر تعداد میں۔ اگر اکیلی نکلے تو اس بات کو کہہ دیتے ہیں مفرد، اور اگر ایک سے زیادہ مقدار میں نکلے تو پھر کہیں گے مرکب۔ تو آج ہم اسی کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے میں نقشہ بنا رہا ہوں، اسے اپنے ذہن پر نقش کر لیجئے گا۔ ہم نے لفظ کو پڑھا، پھر اس کی قسم تھی ایک موضوع اور مہمل۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ اس سے تو ہم فارغ ہیں، کیونکہ بیکار باتیں تو ہمیں پڑھنی نہیں ہیں، لہذا موضوع کو ہم پڑھیں گے۔ تو موضوع کی ایک قسم ہم نے پڑھی تھی مفرد، بامعنی بات یا تو اکیلی ہوگی یا ایک سے زیادہ، یعنی جسے مرکب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تو ہم نے پڑھ لیا تھا، اسے کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس سے تو ہم فارغ ہیں، یہ ہم پڑھ چکے، لہذا اس پر تو آپ رائٹ کا نشان لگائیں۔ اب ادھر آ جائیے۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مرکب تام، نمبر 1 مرکب تام، اور نمبر 2 مرکب ناقص۔ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں، مثال لو، سمندر گہرا ہے۔ سمندر، آپ کو پوری خبر مل گئی، اور اگر میں یہی بات یوں کہوں گہرا سمندر، اب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ گہرا سمندر نیلا ہے، گہرا سمندر کھارا ہے، میٹھا ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ بس اتنا سمجھ آ رہا ہے گہرا سمندر، پوری بات نہیں معلوم ہو رہی ہے۔ ابھی جو میں نے پہلا فقرہ بولا تھا وہ یہ تھا کہ سمندر گہرا ہے، مکمل بات میں نے آپ کو بتائی تھی، یعنی کہ اس کی گہرائی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ سمندر گہرا ہے۔ لیکن اسی بات کو اگر میں یوں شارٹ میں بولوں کہ گہرا سمندر، یہ مرکب مکمل نہیں جو پورا مطلب دے۔ اسی طرح ایک لڑکا، اب کیا سمجھ آیا؟ ایک لڑکا کیا سمجھ آیا؟ بس اتنا پتہ چل رہا ہے کہ ایک لڑکا۔ اب یہی بات اگر میں مرکب تام کے تحت کہوں تو ایک لڑکا باہر کھڑا ہے، اب یہ خبر تام تھی یا ناقص تھی؟ ہاں، تو یہ مرکب کیا ہوگا؟ تام ہے، مرکب تام ہے یہ۔ اور مرکب ناقص ادھوری بات کو کہتے ہیں۔ ناقص سے ہی پتہ چل رہا ہے، ناقص ادھوری کو کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ بھائی تو نے یہ کام جو ہے ناقص انداز میں انجام دیا ہے، اور تام کہتے ہیں مکمل۔ تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مرکب تام اس کو کہتے ہیں جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، ایسا مرکب بولا جائے جس سے انسان کو پوری ایک بات معلوم ہو۔ مرکب ناقص اس بات کو کہتے ہیں جو ادھوری ہو۔ اس کی میں نے مثال دی کہ ایک لڑکا، اب آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ ایک لڑکا کھڑا ہے، ایک لڑکا مر گیا، ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، کیا ہوا؟ پوری بات نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن یہی بات اگر میں یوں کہوں مرکب تام کے تحت کہ باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، باہر ایک لڑکا کھڑا ہے، تو یہ مرکب تام ہے۔ تو مرکب تام اور مرکب ناقص آپ کو دونوں سمجھ میں آ گئے۔ اب آگے چلتے ہیں۔
مرکب تام کی جو قسمیں ہیں ذرا پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں. دیکھو مرکب تام کی جو قسمیں ہیں وہ دو ہیں. کتنی ہیں؟ دو کیا بلکہ تین ہیں. وہ بات کی ہے بلکہ دو ہیں. مرکب تام کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جملہ خبریہ. کیا؟ خبریہ. اور جملہ انشائیہ. انشائیہ. یہ جملہ خبریہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو. جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی کہ باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں. باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں تو یہ خبر ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ خبر مکمل ہے یا ادھوری ہے؟ مکمل ہے. ادھوری کیا ہوتی؟ باہر کچھ لوگ. اب سمجھ آگے کی بات اگر نہ کہی جائے تو بات ادھوری ہو جائے گی. یہ مرکب کیا ہو جائے گا؟ ناقص ہو جائے گا. تو بہرحال مرکب تام جو ہے اس مرکب کو کہتے ہیں جو مکمل کوئی بات بتلائے. پھر اس کی دو قسمیں ہیں جملہ خبریہ جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو. اور جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی حکم معلوم ہو. مثلا میں تم سے کہوں پانی لا، تو یہ بتائیے جملہ خبریہ ہے، کوئی خبر معلوم ہو رہی ہے یا کوئی حکم معلوم ہو رہا ہے؟ جی حکم معلوم ہو رہا ہے تو یہ جملہ ہی انشائیہ ہوا. اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کل وہاں کھڑے ہوئے تھے فلاں موڑ پر، ہاں یہ جملہ خبریہ ہے. تو یاد رہے جس سے کوئی خبر معلوم ہو وہ جملہ خبریہ ہے، مگر مکمل بات ہو. یہ طے ہے مکمل بات ہو اور کوئی خبر معلوم ہو تو وہ جملہ خبریہ ہے. اسی طرح کوئی مکمل بات ہو لیکن اس میں کوئی حکم پایا جا رہا ہو تو وہ جملہ انشائیہ ہے. کیا ہے؟ تو یہ آپ نے مرکب تام کی قسمیں سمجھ لی الحمدللہ. ہوا کے دم پر منہ سے جو چیز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں. وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بے معنی بھی ہوتے ہیں اور موضوع ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے. موضوع کی دو قسمیں تھیں، مفرد اور مرکب. پھر ہم نے مفرد کو پڑھا پہلے. اب ہم مرکب کو پڑھ رہے ہیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. پھر مرکب تام کی بھی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. اب ہم ذرا تھوڑا سا مرکب ناقص کو سمجھ لیتے ہیں. مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے کوئی ادھوری بات معلوم ہو. جیسے میں نے کہا گہرا سمندر، اب ادھوری بات ہے. اسی طرح زمین، خالی زمین کہہ رہا ہوں، زمین. اب کیا سمجھے آپ زمین کو؟ پوری بات پتہ نہیں چل رہی. زمین پھٹ گئی، زمین دھس گئی، کیا ہوا ہے؟ اور میں یہ یوں کہوں کہ زمین چوڑی چکلی ہے تو یہ مرکب ہو گیا مرکب تام. تو مرکب ناقص کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک مرکب توصیفی. کیا ہے؟ ہاں مرکب توصیفی اور مرکب اضافی. کیا ہے؟ گرم روٹی. تو اب یہاں موصوف کون ہے؟ روٹی ہے. بھائی موصوف کے اندر ہی تو صفت ہوتی ہے. یہ بلب ہے، اب روشنی کے اندر بلب ہے یا بلب کے اندر روشنی ہے؟ تو موصوف کون ہوگا؟ جس کے اندر وہ خوبی ہوگی. تو موصوف بلب ہے اور صفت اس کی روشنی ہے. تو یاد رہے جس میں معاملہ صفت موصوف کا ہو اسے کہتے ہیں مرکب توصیفی. کیا کہتے ہیں؟ ہاں یعنی ایسا مرکب جس کے اندر کوئی صفت بیان کی گئی ہے. اور مرکب اضافی اس کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف اضافت دی جائے. سیدھی سی زبان میں کہیے مولانا کی کتاب. مولانا کی، تو کتاب کو کس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟
मौलाना की तरफ। तो मुरक्कब इजाफी से पता चलता है कि ये एक इस्म को दूसरे इस्म की तरफ इजाफत दे रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मौलाना की टोपी, तो टोपी किसकी मालूम हुई आपको? मौलाना की मालूम हुई। तो यही मुरक्कब इजाफी है। इसी तरह मदरसे के बच्चे, तो बच्चे किसके हैं? मदरसे के बच्चे हैं। तो मालूम हुआ कि यहां मुजाफ इलैहि कौन है? मदरसा है, और मुजाफ कौन है? बच्चे हैं। तो जिस इस्म को, जिसको निस्बत दी जाती है दूसरे की तरफ, उसे तो कहेंगे मुजाफ, और जिसकी तरफ दी जाएगी ले जाकर उसे कहेंगे मुजाफ इलैहि। मसलन गांव का मदरसा, तो मदरसे का गांव का मदरसा, तो जिसको निस्बत दी जा रही है बड़े की तरफ उसे मुजाफ कहते हैं, और जिस बड़े की तरफ दी जा रही है उसको मुजाफ इलैहि कहते हैं। मसलन इसी तरह ले लीजिए खुदा की दुनिया, दुनिया किसकी है? खुदा की है। तो यहां पर मुजाफ कौन है? हाँ, और मुजाफ इलैहि जिसकी तरफ इसको निस्बत दी जा रही है वो कौन है? खुदा है। इसी तरह खुदा के बंदे, तो बंदे कौन है? मुजाफ है, और मुजाफ इलैहि खुदा है। तो उम्मीद है आपको मुरक्कब तौसीफी भी समझ में आ गया होगा, मुरक्कब इजाफी भी आपको समझ में आ गया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा हम अल्फाज व मानी पढ़ लेते हैं ताकि समझ में, एक मर्तबा और दोहरा दूं ताकि जहन में आ जाए। हवा के दम पर जो चीज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं, मौजू और मुहम्मल। मानादार बात को मौजू कहते हैं। उसकी दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद वो है जो एक माना दे, मुरक्कब वो जो एक से ज्यादा माना दे। इसी तरह से मुरक्कब की जो दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम उस मुरक्कब को कहते हैं जो मुकम्मल माना दे, मुरक्कब नाकिस उसको जो अधूरे माना दे। मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं, जुमला खबरिया, जुमला इंशाइया। अगर ऐसा मुरक्कब बोला गया जिसमें कोई खबर मालूम हो रही हो तो उसे जुमला खबरिया कहते हैं, और ऐसा जुमला जिसमें कोई हुक्म मालूम हो रहा हो उसे जुमला इंशाइया कहते हैं। इसी तरह से मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जो अधूरे माना दे। उसकी दो किस्में हैं, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें कोई सिफत मालूम है, तो सिफत किसी मौसूफ में ही होती है, मौसूफ के बगैर सिफत अधूरी है। तो लिहाजा सिफत मौसूफ मिलके इसके भी दो जुज हैं, सिफत और मौसूफ। ये मैं लिख देता हूं, मुरक्कब तौसीफी इसके दो जुज हैं। नंबर एक सिफत, और नंबर दो मौसूफ। मुरक्कब इजाफी के मुजाफ और मुजाफ इलैहि। ये नक्शा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है समझ में आ गया होगा। असल में वैसे याद करें ना इनको तो वो याद नहीं रहते। नक्शा ऐसी चीज है कि दिमाग में एक मर्तबा सेट हो जाए फिर आदमी भूलता नहीं है। रही तारीफात की बात, तो जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता है तारीफात में भी इजाफा हो जाता है। अब हम कुछ अल्फाज व मानी देख लेते हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना, इनके अंदर लापरवाही मत करना। जहां, दुनिया, रोज माना दिन, शब माना रात, माह महीना, राह रास्ता, आब पानी, दम पानी का घूंट, अस घोड़ा, सग कुत्ता, खर गधा, खत तहरीर, नान रोटी, पिदर बाप, मादर माँ, बिरादर भाई, खाहर बहन, अम चचा, अम्मा फूफी, खाल मामू, रख्त सामान, कुलाह टोपी, गबी कमक्ल, गाँव गाय, मुर्ग चिड़िया।
بز بکری، آہو ہرن، گربہ بلی، گندم گیہوں، آش حریرہ، بیضہ انڈا، شیر دودھ، گل پھول، پیر بوڑھا، زن عورت، شوہر خاوند، طفل بچہ، پسر بیٹا، دختر بیٹی، خالہ خالہ۔ تو یہ الفاظ و معنی ہیں، انہیں اچھی طرح یاد کر لینا۔ دیکھو فارسی میں الفاظ و معنی کی سخت ضرورت پڑتی ہے، تو انہیں خوب اچھی طریقے سے یاد کر لینا، اچھی طرح سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ دعا فرما لیجیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔